بہت بڑا عظیم فرق ہے کہ مشرک جڑا ہے وہ حیران دے پریشان رہندے، ہر وقت ایک کو مناون دی کوشش کرندے، اور جڑا موحد ہوندے وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کو مناون دی کوشش کرندے، اور اللہ وحدہ لا شریک دے سامنے ہی اپنی جبین نیاز کو رگڑندے اور اللہ کی نے ہی اپنے مشکلات حل کروندے۔ اللہ فرماندا اے مشرک اور موحد دی مثال ہے۔ پھر اللہ فرمایا الحمدللہ، فرمایا اللہ دی تمام تعریفاں اللہ واسطے ہیں، فرمایا جائے ہدایت کو نازل فرمائے، جائے ہدایت کو نازل فرمائے، اور جائے اللہ رب العالمین نے توحید دی دعوت دیتی ہے، اور جائے اللہ نے مشرکوں دے شرک دے اور گمراہی تو اللہ نے آگاہ کیتے۔ فرمایا تمام تعریفاں ہوں اللہ واسطے، بل اکثرہم لا یعلمون۔ اللہ فرمایا لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگاں دے وچوں، انساناں دے وچوں، میری مخلوق دے وچوں، میرے بندیاں دے وچوں، فرمایا اکثر وہ ہیں جڑے نہیں جان دے، یعنی حق اور نا حق کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، زدہ زدی دے اندر، فرمایا زدہ زدی دے اندر، اناد اور بغض دے اندر، اپنے آباء و اجداد دی تقلید دے اندر، فرمایا وہ شرک دے ڈٹے کھڑے ہیں، حق کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، بدعت تے ڈٹے ہوئے ہیں، فرمایا وہ سنت کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ فرمایا بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ انہاں وچوں اکثر وہ ہیں فرمایا جڑے حق اور ناحق کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ فرمایا انک میت و انہم میتون۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر یہ بیان فرمایا، اے میرے محبوب موت تہاڈے اوتے بھی آونی ہے، موت انہاں لوگوں اوتے بھی آونی ہے، یعنی موت کی نے کوئی نہیں بچے، یعنی گویا اللہ نے اندر اندر اعلان فرما دیتا میرے محبوب اگر دنیا دے اندر کہیں کو میں زندہ رکھنا ہوئے ہاں، فرمایا تو ہاں کو زندہ رکھا، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام جیندے کول بھی ہیں اجازت نہیں منگی، لیکن جڑے ویلے آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کول حضرت جبریل بھی آئین، حضرت اسرائیل بھی آئین، حضرت اسرائیل دروازے تو بہر رکین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے سینے دے نال ٹیک لا دے آپ دی جھولی دے اندر موجود ہیں، اور حضرت اسرائیل ہیں آدھے اجازت طلب کیتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہوئے میں داخل ہو سکتا، حضرت جبریل پہلے داخل ہوئے، حضرت اسرائیل کو آمنہ دلال نے اجازت دیتی ہے، اور آتے حضرت اسرائیل عرض کرن آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو کو اختیار دیتے، اگر تساں دنیا دے اندر رہنا چاہتے ہو تو کوئی اختیار ہے، اللہ تو کو قیامت تک واسطے زندگی عطا فرما دیتی ہے، اگر تساں اللہ کو وجنا چاہتے ہو اجازت ہوئے تو میں روح قبض کر سکتا۔ آمنہ دے لال نے فرمایا بے کو اللہ نال ملن دا ڈاڈا شوق ہے، اور اے جری موت ہے اے مسلمان واسطے مومن واسطے ایک تحفہ ہے، عذاب نہیں بلکہ مسلمان دے مومن واسطے تحفہ ہے، اور اللہ دے نال ملاقات کا ذریعہ ہے اے موت۔ تو اس واسطے اللہ فرمایا میرے محبوب تفسیر جلالین والا لکھ دے کہ مشرکین مکہ اہل مکہ ہر وقت یاد ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی موت تا انتظار کرنے ہیں، اور ہر وقت یاد ہیں کہ جڑے ویلے ای شخص تے موت آ گئی ساری جان چھوٹ وے سی، ساری شرک دی مذمت بیان کرنے والا کوئی کہنا ہو سی، ساری اس فیل دے ہوتے فرمایا ٹوک روک جھوک ٹوک کرنے والا کوئی کہنا ہو سی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب انہاں دی جان تا چھوٹے ہا جے تو ہاکو موت آوے ہا تے انہاں دے ہوتے موت نہ آوے ہا، فرمایا افا امت فہم الخالدون، اے میرے محبوب کیا تہاڈے ہوتے موت آوے سی اور اے لوگ ہمیشہ دنیا دے اندر راسن، فرمایا موت تہاڈے ہوتے بھی آونی ہے انہاں ہوتے بھی آونی ہے، لیکن موت دے اندر فرق ہے، اللہ نے نبی اور عام نبی دے فرمایا نبی اور غیر نبی دے اندر اللہ نے فرق رکھ دیتے، فرمایا ان دے اندر اللہ نے فرق بیان فرما دیتا انک میت، اے میرے محبوب تہاڈی موت ہو رہے و انہم میتون، اور تہاڈے امتیاں دی موت ہو رہے، فرمایا انک میت جری محبوب اور انبیاء دی جری موت ہے، فرمایا ان دے اندر فرق ہے، جری اللہ نے انبیاء کو زندگی جری قیامت علیہ یعنی انسانوں کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اللہ نے او زندگی عالم برزخ والی زندگی اللہ نے اپنے انبیاء کو پہلے ہی عطا فرما دیتی ہے، اے انبیاء واسطے تحفہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے برزخی زندگی حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی، اس واسطے اگر ان دا مطلب میت دا لفظ اللہ نے دو مرتبہ استعمال فرمائے، اگر میت دا مطلب اگر ہکو بیان کیتا ونجے پھر قرآن مجید دی فصاحت اور براغت ہوتے حرف آندے، قرآن مجید فصیح و بلیغ نہیں رہندا، اور تاہی قرآن مجید دی فصاحت اور بلاغت برقرار رہتے سکتی ہے کہ اگر میت اور
دہائیں میت کا معنی مختلف کیتا ونجے ایندا مطلب بیا ہوئے اگر مطلب ایک ہوندا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی موت بھی اور عام امتی دی موت بھی ایک ہوندی تو اللہ انک میتون و انہم میتون دو مرتبہ اللہ لفظ میت استعمال نہ فرماوے ہا بلکہ اللہ یوں فرماوے ہا انک وہم میتون ایک مرتبہ لفظ آوے ہا میرے محبوب تساں بھی اور اے بھی مرن والے ہیں لیکن اللہ نے لفظ میت علیحدہ ذکر فرمائے محبوب واسطے اور لفظ میت اللہ علیحدہ ذکر فرمایا کہ غیر نبی واسطے امتی واسطے اللہ رب العالمین نے فرمایا انک میت اے میرے محبوب تساں بھی وفات پاون والے ہو زہری تہاڈے تے بھی وفات آونی ہے فرمایا انہم میتون مرنا انہاں بھی ہے فرمایا انہاں دی جان تاں چھٹ سکدی ہے جے تہاکو موت آوے ہا تے انہاں کو نہ آوے ہا فرمایا میرے محبوب موت تہاکو بھی آونی ہے موت انہاں کو بھی آونی ہے لیکن اے ہے فرمایا پیش انہاں بھی میں اللہ دی دربار دے اندر ہونے فرمایا ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون ان دے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا جڑے ویلے دی قیامت ہو سی اللہ فرمایا تساں میں اللہ دی دربار دے اندر اللہ دے سامنے جڑے ویلے تہاڈی پیشی ہو سی اللہ فرمایا تہاڈے چوں کوئی مدعی ہو سی تے کوئی مدعا علیہ ہو سی کوئی دعویٰ کرنے والا ہو سی کوئی او ہو سی جن دے خلاف دعویٰ کیتا ہوئے سی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینن اساں کافی عرصے تک لمبے عرصے تک اساں قرآن مجید دی اے آیت تلاوت کریں دے رہیے ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون فرمایا کافی عرصے تک اساں کو پڑھ دے رہیے اسے تلاوت کریں دے رہیے اسے لیکن ساکو سمجھ دے اندر نہ آیا کہ سارے اندر جھگڑے کیویں ہو سن جب کہ ساڈا اللہ ہے کہ ساری کتاب ہے کہ ساڈا حرم ہے کہ ساڈا قبلہ ہے کہ ساڈا نبی ہے کہ فرمایا کہ جڑے ویلے سارا آپس دے اندر جنگل فرمایا قتل و قتال ہویا آپس دے اندر لڑائی ہوئی پھر سا کو بات سمجھ دے اندر آئی کہ اے آیت سارے بارے نازل ہوئی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں وہ فرمینن کہ جنگ صفین دے موقع ہوتے جڑے ویلے ساری آپس دے اندر جنگ ہوئی فرمایا آپس دے اندر اسا ایک دوجے دے تے حملہ آور ہوئے سے اس وقت سا کو سمجھ آئی کہ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون اے آیت سارے بارے دے اندر نازل ہوئی ہے اور اگرچہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو سعید خدری نے آپس کے اندر جڑے حملہ آور ہوئے ای آیت کو اپنا مصداق بڑھایا اور مصداق ٹھہرایا لیکن اس آیت مبارکہ دے جڑے الفاظ ہیں وہ ان دے اندر عموم ہے وہ تمام انہاں جھگڑیاں کو شامل ہے جڑے جھگڑے قیامت علی بارگاہ خدا بندی دے اندر پیش کیتے ویسن حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت علی سب تو پہلے جڑے اللہ دی دربار دے اندر بارگاہ خدا بندی دے اندر جڑے جھگڑا گھندے آسن اور اپنی لڑائی دا جڑا مقدمہ گھندے آسن فرمایا دو ہمسائے ہوسن جڑے دنیا دے اندر ایک دوجے دے پڑوسی ہن گوانڈی ہن اور ایک دوجے دے ہمسائے ہن فرمایا ایک دوجے دے خلاف اللہ دی دربار دے اندر دعویٰ گھندے آسن اور جندا حق ماریا گیا ہو سی اور دوجے پڑوسی نے جندا حق ماریا ہو سی وہ دعویٰ کرے سی اللہ اے میرا پڑوسی ہا میرا ہمسایہ ہا میرا گوانڈی ہا اللہ ای میرا جرنا فلاں حق ماریا میری زمین دبرنا والا گئے دوست میرے پیسے کھا گئے میری چوری کر گئے دوست یعنی جو بھی اندہ حق ہو سی قیامت علی اپنے ہمسائے دے خلاف اللہ دی دربار دے اندر جھگڑا پیش کرے سی اور ایویں ہی جڑی عوام ہے رعایا ہے اپنے امیر وزیر بادشاہ صدر اور وزیر اعظم کوئی بھی یعنی کہ انہوں دا عہدہ رکھن والا ہے تو رعایا اپنے امیر اور وزیر بادشاہ دے خلاف اللہ دی دربار دے اندر مقدمہ پیش کرے سی اور ایویں ہی فرمایا جڑے دنیا دے اندر قرضدار ہن جڑے قرض گنن والے ہن اور انہاں قرض اپنا طلب کیتا لیکن انہاں دنیا دے اندر قرض نہ دیتا اے قرض گنن والا دی قیامت تے اس مقروض دے خلاف مقدمہ دائر کرے سی اور ایویں دنیا دے اندر جن دے اوتے ناجائز تہمت لائی گئی اور جن دی دنیا دے اوتے غیبت کیتی گئی او بھی قیامت علی مقدمہ اللہ دی دربار دے اندر دائر کرے سی اور فرمایا کہ تمام مقدمات اللہ دی دربار دے اندر دائر حسین بارگاہ خدا بندی دے اندر حسین فرمایا کہ ایویں جڑا مظلوم ہے او ظالم دے خلاف اللہ دی دربار دے اندر مقدمہ دائر کرے سی اس مضمون دے اندر بہت زیادہ تفصیل ہے لوگ سمجھتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں اگر قیامت علی مسلمان اگر قیامت علی بندہ اپنے مدعا علیہ نے بچنا چاہتے کہ میرے خلاف قیامت علی کوئی دعویٰ نہ کر سکے فرمایا دنیا دے اندر کو چاہیے پھر کسے دا حق نہ مارے فرمایا کسے دا مال نہ کھاوے کسے دی چوری دے ذریعے مال نہ کھاوے کسے دی زمین دے ہوتے قبضہ کر دے اوندا مال نہ کھاوے کسے دا قرض کھا دے فرمایا کہ نہ مرے اور دنیا دے اندر لوگ ہر وقت حقوق اللہ کو ادا کرنے دی کوشش کریں
کرن اور صرف یہ سمجھن کہ نماز حج روزہ زکات اسا ادا کر کے دی اسا کامیاب ہو گئے قیامت علی دے ساری بیا کوئی پوچھ گچھ نہ ہو سی۔ اللہ فرمایا ایسا ہرگز نہیں، دنیا دے اندر اور اگر آخرت دے اندر تساں فرمایا کہ میں اللہ دے سامنے پیش ہون گنے اور میں اللہ دے سامنے فرمایا مدعا لائے گنے بچنا چاہتے ہو تو دنیا دے اندر تو حقوق العباد کو ادا کرنا پوسی، حقوق العباد دا خیال کرنا پوسی۔ اللہ فرمایا اور اللہ نے واضح اعلان فرما دیتا اور یعنی اللہ دے قرآن دے مطابق بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق بھی فرمایا کہ حقوق العباد جرا ہے اللہ او کو کدی معاف نہ کرے سی۔ اللہ نے بھی واضح اعلان فرما دیتا کہ اگر میرے کو آمنے حقوق العباد کو بھی فرمایا نال نال میں اللہ دے حقوق دے نال نال حقوق العباد کو ادا کر دے ہوا ہے، کیونکہ حقوق اللہ تو میں اللہ معاف کر سکتا ہوں، دوجے بندے دا حق میں اللہ بھی معاف نہ کرے سا جب تک بندہ بندے کو معاف نہ کرے سی۔ تو اس واسطے فرمایا ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، فرمایا قیامت والے دن تساں اپنے رب دے سامنے جڑے ویلے پیش ہو سو فرمایا ایک دوجے دے خلاف تساں آپس دے اندر فرمایا مدعی تے مدعا علیہ بڑھ دے پیش ہو سو۔ اس واسطے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اساں سارے کو قرآن و حدیث دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرماویں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔